اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت 11۔ وَإِذَا جب قیل لَهُمْ ان کو کہا جائے لا نہیں تفسدوا تم فساد کرو فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں انما بے شک نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ ترجمہ: جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد کے معنی بگاڑ، خرابی، تباہی۔ منافق کا فساد کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی بات نہیں مانتے۔ جو اللہ اور رسول کی بات نہیں مانے گا تو فساد ہوگا۔ منافق اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، یہ فساد ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا، یہ فساد ہے۔ ٹیکس چوری کرنا، بجلی چوری کرنا فساد ہے۔ جھوٹ، وعدہ خلافی، بد زبانی، خود پسندی، لالچ، یہ سب فساد ہے۔ شریعت پر عمل نہ کرنے والے فسادی ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اب ان کی پیروی کرو۔ اللہ کا حکم ہے جنگ کے لیے نکلو، مال پیش کرو، ایسا نہیں کر رہے تو فساد کر رہے ہیں۔ اللہ کے کلام کے خلاف بات ہوگی وہ بھی فساد ہی ہوگی۔ گھر میں کچھ لوگ دین پر عمل کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے تو گھر میں فساد ہوگا۔ غیر فطری طریقے سے لذت لینا فساد۔ ہم جنس پرستی فساد، کیونکہ یہ طریقہ ان کی صحت اور ان کی نسل کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ فیشن، بےہودگی فساد۔ ہر نبی کی دعا، اللہ مجھے فساد پیدا کرنے سے بچا لے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو تو مانتے نہیں۔ قالوا انما نحن مصلحون کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں، خیر خواہ ہیں۔ فساد کا نام اصلاح رکھ دیا۔ صحیح بخاری کی روایت: ایک وقت آئے گا جب لوگوں کے اندر سے امانت اٹھ جائے گی۔ ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کتنا عقل مند ہے، کتنی اچھی گفتگو کرتا ہے، کیا بولنے کا اسٹائل ہے، لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں، صرف دعویٰ ہے ایمان کا، عمل کچھ بھی نہیں، صرف باتیں کرنا کچھ بھی نہیں، جو کہنا ہے وہ کرنا نہیں۔ ان کا قرآن سے بس اتنا ہی تعلق ہے کہ کچھ صورتیں نماز کے لیے یاد کر لیں بغیر سوچے سمجھے، کافی ہے۔ اس سے زیادہ قرآن پر توجہ دیں تو مولوی ہو گئے ہو، ملا کیوں بن رہے ہو؟ قرآن کو سمجھو گے نہیں تو وہی فرقہ بازی، وہی ایک دوسرے سے نفرت، حلال حرام کے فتوے پوچھتے رہو گے، اسی پر بحث ہوتی رہے گی۔ اللہ نے اس امت کو بہت اعلیٰ کام دیا ہے، جب تک قرآن ہمارے اندر نہیں جائے گا اعلیٰ کام ہو نہ سکے گا۔ حق کو سمجھیں گے نہیں، یہی فساد ہے۔ نیل پالش حرام ہے کہ نہیں، داڑھی کتنی لمبی ہونی چاہیے، تراویح میں 20 رکعتیں ہیں کہ 8 رکعت، اسی پر بحث ہو رہی ہے۔ عورت کیسے نماز پڑھے، مرد کیسے پڑھے، اس پر بحث۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسی بات کرو جو کسی کو بری نہ لگے، حالانکہ وہ شریعت ہی نہیں۔ قرآن میں جہاد کی بات ہو رہی ہے وہ مت کرو، نماز زکوٰۃ کی بات کر لو۔ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، 10 منٹ بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے دینا نہیں چاہتے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مارنے آئے، کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے، جس کے متعلق مسلمان کہتا ہے، قرآن کے متعلق مسلمان کہتا ہے مجھے پتہ ہے کچھ پیغمبروں کی کہانیاں ہیں، کچھ حلال اور حرام کی بات ہے، قرآن سمجھنے کی دعوت دو تو کہتے ہیں کوئی خاص دعا بتا دیں قرآن میں سے جو نارمل ڈلیوری کے لیے ہو، روزگار کے لیے ہو، شادی کے لیے ہو۔ بس ہم یہی فائدہ قرآن سے اٹھانا چاہتے ہیں۔ دعا ضروری ہے لیکن قرآن سے ہدایت اور رہنمائی، اچھے اخلاق بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ مسنون دعاؤں کی اہمیت ہے لیکن سمجھ کر دل سے مانگیں۔ ہم زمین پر اصلاح کا کام کر رہے ہیں یا فساد کا؟ سوچئے۔ جو آپ کو غفلت سے نکال رہا ہے اصلاح کرنے والا ہے، جو حرام سے آپ کو نکالنا چاہتا ہے، سودی قرضوں سے نکالنا چاہتا ہے، وہی اصلاح کر رہے ہیں۔ جو برائی سے روکتے ہیں وہ اصلاح کر رہے ہیں۔ جو خود کو اللہ کا بندہ بنائے، دوسروں کو اللہ کی طرف بلائے، یہ ہے مبلغ اور اصلاح کرنے والے۔ مسلم کو اصلاح ہی کرنا ہے۔ اسلام کے عقائد اور احکام پر اعتراض کرتے ہیں اور اپنے عمل بد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں منافق۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کو اولیاء کا ادب، بدعت کو قرب الہی کا ذریعہ، کفار سے دوستی اور ان کے غلبے کے لیے کوشش کو حالات کا تقاضا کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی نسل کشی کو خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں۔ بدکاری، بے حیائی پھیلاتے ہیں، اس کو عورتوں کے حقوق کا تحفظ قرار دیتے ہیں۔ ہر برے سے برا کام کا نام بدل کر خوشنما کر لیتے ہیں۔ گانوں، موسیقی، قوالی کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ نشہ آور مشروبات کو حلال کر رکھا ہے، یہ سب نفاق ہے۔ دل بیمار ہے، اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ مومن بااصول، منافق بے اصول۔ اس آیت میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اصلاح کے نام پر معاملات کو بگاڑ دیتے ہیں، اوپر سے اپنی غلطی کو مانتے نہیں، ان کے دل میں رائی برابر ایمان نہیں، پروفیشنل اخلاق رکھتے ہیں۔ دین صرف ڈگریوں یا اسناد کے اصول کا نام نہیں بلکہ باعمل ہونا ہے۔ اصلاح کرنے والے رب کو ایک مانتے ہیں، رب کو بھی مانتے ہیں اور رب کی بھی مانتے ہیں۔ اپنا جائزہ لیجئے، خوشی اور غم کے موقع پر میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ